شروع کرتے ہیں آج کا پروگرام۔ اور آج جس آیت کے اوپر ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں یہ آیت ہے آیت نمبر 32 سورہ حج کی۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ذالک ومن يعظم شعائر اللہ فإنها من تقوى القلوب۔ یہ ساری باتیں یاد رکھو ذالک، اور اس کے بعد فرمایا کہ جو شخص اللہ کے شعائر کی تعظیم کرے یعنی رسپیکٹ کرے تو یہ بات دلوں کے تقوی سے حاصل ہوتی ہے۔ فإنها من تقوى القلوب، یعنی جس کے دل میں تقوی ہوتا ہے، خدا کا خوف ہوتا ہے، وہی دراصل اللہ کے شعائر کی تعظیم کرتا ہے۔ آج کا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ شعائر کیا ہیں۔ شعائر شعیرتن کی بھی پلورل فارم ہے اور شعار کی بھی پلورل فارم ہے، یعنی چاہے آپ اس کا سنگولر شعار کہہ لیں یا شعیرتن کہہ لیں، دونوں اس کے سنگولرز ہیں۔ تو شعار ہم کسے کہتے ہیں اور شعار کی تعظیم کیا ہے؟ سب سے پہلے یہ جاننا چاہیے کہ قرآن کریم میں 4 آیتوں میں شعائر کا تذکرہ آیا ہے۔ پہلی مرتبہ قرآن میں سورہ بقرہ میں شعائر کا تذکرہ آیا۔ اللہ نے فرمایا ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، کہ صفا اور مروہ نامی جو 2 پہاڑیاں ہیں یہ اللہ کی شعائر میں سے ہیں۔ شعائر کا ہم ایک لوز ٹرانسلیشن کر لیتے ہیں نشانیاں، یہ اللہ کی علامتوں اور نشانیوں میں سے ہیں۔ پہلی مرتبہ تو سورہ بقرہ میں تذکرہ آیا، دوسری مرتبہ سورہ مائدہ میں تذکرہ آیا۔ اللہ فرماتا ہے لا تحلوا شعائر اللہ، کہ اللہ کی نشانیوں کی بے حرمتی نہ کرو، ان کی بے عزتی نہ کرو، بے حرمتی نہ کرو۔ اور اسی آیت میں آخر میں ہے ان اللہ شدید العقاب، کہ اللہ سخت عذاب دینے والا ہے، یعنی جو شخص بے حرمتی کرے گا اس کو سخت عذاب دیا جائے گا۔ یہ سورہ مائدہ میں ہے۔ اس کے بعد سورہ حج میں 2 مرتبہ شعائر کا لفظ آیا ہے۔ ایک مرتبہ آیا اللہ فرماتا ہے والبدن جعلناها لکم من شعائر اللہ، یہ جو قربانی کے اونٹ اور بیل وغیرہ ہیں یہ ان کو ہم نے اللہ کے شعائر قرار دیا ہے۔ جعلناها لکم، ان کو ہم نے شعائر مقرر کر دیا ہے تمہارے لیے۔ اور چوتھی مرتبہ اس آیت میں تذکرہ آیا جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی کہ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، کہ جو اللہ کے شعائر کی تعظیم کرے گا تو یہ دلوں کے تقوی کی وجہ سے ہے۔ تو اب دیکھیے شعائر کا جو ذکر ہے وہ 4 مرتبہ آیا ہے۔ اب یہاں سوال یہ ہوتا ہے کہ شعائر کہتے کس کو ہیں، لنگوسٹک اس کے جو معنی ہے، لغوی معنی ہے، وہ کیا ہے؟ میں نے ابھی بتایا کہ اس کے معنی علامت کے ہیں، اس کو ہم انگلش میں سمبلز کہہ سکتے ہیں۔ ہر مذہب کا کوئی نہ کوئی سمبل ہوتا ہے، ہر مذہب کی کوئی نہ کوئی علامت ہوتی ہے۔ اگر وہ مذہب آسمانی ہے یعنی اس کو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے تو اس کی بہت سی علامتیں ایسی ہوں گی کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہی نازل کی ہیں۔ ضروری نہیں کہ ساری اس کی علامتیں ایسی ہوں جو اللہ نے نازل کی ہوں۔ مثلا کرسچینٹی ہے تو اسلام سے پہلے جو کرسچینٹی تھی یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دین مسیح تھا، وہی دراصل اسلام تھا، وہی اللہ کا پیغام تھا۔ لیکن آج اگر آپ دیکھیں کرسچینٹی کا جو سب سے بڑا سمبل ہے وہ ہے کراس۔ تو کیا کراس ایک ایسی نشانی ہے کہ جس کو اللہ نے نازل کیا ہے؟ ہرگز نہیں۔ اسلام تو قرآن کریم میں دراصل کروسیفکشن کے خلاف باقاعدہ ایک آیت ہے کہ عیسائی جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کروسیفائی کیا گیا ہے، ان کا کروسیفکشن ہوا ہے، یہ دعویٰ غلط ہے۔ بل شبہ لہم، یہ لوگ کنفیوزڈ ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں کہ ہوا کیا ہے۔ تو اس لیے یہ کہنا کہ کراس عیسائیت کا وہ سمبل ہے کہ جس کو اللہ نے نازل کیا ہے، یہ غلط ہے۔ اسی طریقے سے یہودیوں کو بھی یہاں بھی سمبل ہے، اسٹار آف ڈیوڈ ہے، تو یہ ان کا سمبل ہے۔ لیکن اللہ نے جو سمبل نازل کیا ہے، جو علامت نازل کی ہے، وہ دراصل اس کی کتاب ہے تورات، کہ جو اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کو دی ہے۔ اسلام میں، ہندوازم میں بھی سمبلز ہیں۔ ہندوازم چونکہ آسمانی مذہب نہیں ہے، یعنی وہ مذہب نہیں ہے کہ جس کو آسمان سے نازل کیا گیا، بلکہ کچھ انسانوں نے بیٹھ کر جو ہے ڈیسائیڈ کیا کہ بھئی ایک ادھر ماتھا ٹھیکے گا، ادھر ماتھا ٹھیکے گا، ایک سامنے جائے گا، ایک پیچھے جائے گا۔ کچھ لوگوں نے ایک کھچڑی بنائی تو مذہب بن گیا۔ لیکن اس مذہب کو بھی آپ دیکھیے کہ اس مذہب کے ماننے والے بھی دراصل سمبلز میں یقین رکھتے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ جو مورتیاں ہیں الگ الگ،
وہ دراصل اس مذہب کا سمبلز ہیں، ان کی علامتیں ہیں. آپ اسٹیچو کے اندر فرق کر سکتے ہیں. ایک خاص اسٹیچو ہوتا ہے، آپ اس کو دیکھیں گے تو آپ کو یہ نہیں لگے گا کہ یہ وہ اسٹیچو ہے کہ جس کی لوگ پوجا کرتے ہوں گے. لیکن ایک خاص اسٹیچو ایسا ہوتا ہے جیسے ہی آپ اس کو دیکھیں گے آپ کو لگے گا کہ ہاں یہ وہ اسٹیچو ہے کہ جس کی لوگ پوجا کرتے ہیں. وہ ایک خاص انداز سے بنا ہوا ہے، اس کی ایک خاص شکل ہے، صورت ہے. تو یہ اس مذہب کا سمبلز ہیں. تو ان کے الگ الگ سمبلز ہیں. ہر مذہب کے اندر سمبلز ہوتے ہیں. کہنے کا مقصد یہ ہے اسلام میں بھی سمبلز ہیں. تو سمبلز کا ہونا کوئی غلط چیز نہیں ہے بلکہ ضروری ہے. تو اسلام میں جو سمبلز ہیں وہ کیا ہیں؟ وہ بہت سارے ہیں، اور بہت سارے ایسے سمبلز ہیں کہ جن کو لوگوں نے ایڈ کیا ہے، اور جن کو لوگوں نے ایڈ کیا ہے ان کو اسلام نے تسلیم نہیں کیا ہے. کچھ مسلمانوں نے اس کو مان لیا کہ یہ سمبلز ہیں، لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اسلام ان کو تسلیم نہیں کرتا ہے. جس طریقے سے اسلام کرسچینٹی کے کراس کو ایز اے سمبل تسلیم نہیں کرتا ہے، ایسے ہی مسلمانوں نے بہت سے سمبلز مان لیے ہیں، ان کو اسلام تسلیم نہیں کرتا ہے. میں انشاءاللہ ان کو بتاؤں گا کہ وہ کیا ہیں. تو اصل سمبلز کیا ہیں کہ جن کو اللہ نے ہمارے لیے بنایا ہے؟ یہ بہت سارے ہیں. ان میں مثلا سب سے پہلا اور سب سے اہم جو سمبل ہے وہ ہے قرآن. دوسرا اہم ترین سمبل وہ ہے نبی. نبی اگرچہ ہمارے درمیان موجود نہیں ہے لیکن نبی کا نام موجود ہے، نبی کا تذکرہ موجود ہے، نبی کی سنت موجود ہے. اسی طریقے سے ایک اور سمبل ہے جس کو ہم کہتے ہیں نماز. آپ دیکھیے کہ اگر سڑک پر کوئی شخص، آپ کہیں جا رہے ہیں اور آپ نے دیکھا کہ کوئی دور کہیں میدان میں ایک آدمی تنہا نماز پڑھ رہا ہے، تو آپ فوراً پہچان جائیں گے کہ یہ شخص مسلمان ہے اس لیے کہ نماز پڑھ رہا ہے. تو سمبل وہ ہوتا ہے کہ جس کے کرنے والے کو یہ مان لیا جائے کہ یہ شخص اس مذہب کا ماننے والا ہے. تو نماز پڑھنے والے کو فوراً یہ تسلیم کر لیا جاتا ہے کہ یہ شخص مسلمان ہے، اس لیے نماز بھی اسلام کا سمبل ہے. اسی طریقے سے مسجدیں، آپ دیکھیں کہ میناروں کا ایک خاص انداز ہوتا ہے. مسجدوں کو دیکھ کر آپ کو یہ کنفیوژن نہیں ہوگا کہ یہ مسجد ہے یا مندر، یہ مسجد ہے یا یہ چرچ ہے، یہ مسجد ہے یا یہ سیناگوگ ہے. چرچ کا الگ انداز ہے، ٹیمپلز کا الگ انداز ہے، مسجدوں کا ایک الگ انداز ہے. مینار جو خاص انداز ہوتا ہے ان کا، اس سے اندازہ ہوتا ہے، اس سے پتہ لگتا ہے کہ یہ مسجد ہے. تو مساجد بھی شعائر اللہ ہیں، یعنی اللہ کا سمبلز ہیں. اسی طریقے سے اذان ہے. اذان اگر ہوتی ہے کہیں تو آپ فوراً آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہاں مسلمان آباد ہیں اور یہاں اللہ کے نام لیوا ہیں. یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو لشکر ہے اگر کسی بستی کے اوپر حملہ کرتا تھا، مان لیجئے کہیں جنگ چل رہی ہے دو لوگوں میں، اب اس بستی میں پہنچے مسلمان جو دشمن کا علاقہ ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکتے تھے اور یہ انتظار کرتے تھے کہ کہیں اذان کی آواز تو نہیں آ رہی ہے. اگر اذان کی آواز آ رہی ہے تو اس کا مطلب یہ کہ بستی میں مسلمان ہیں، اور اگر اذان کی آواز نہیں آ رہی ہے تو اس کا مطلب یہ کہ بستی میں سارے کے سارے دشمن ہیں، مسلمان کوئی نہیں. تو اذان بھی دراصل اللہ تعالیٰ کا سمبل ہے. اور آپ دیکھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ کے جو شعائر ہیں دراصل ان کی تعظیم وہ کرتا ہے کہ جو اللہ کو مانتا ہو. جو اللہ کو نہیں مانتا ہوگا وہ ان کی تعظیم نہیں کرے گا. آج آپ دیکھیں کہ انڈیا میں اذان کے تعلق سے، مسجدوں کے تعلق سے کس طریقے سے ایک طوفان بدتمیزی برپا ہے. اذان کے خلاف لوگ جو ہے وہ احتجاج کر رہے ہیں اور مساجد کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں. مسجدوں کے اوپر بھگوا جھنڈے لہرائے جا رہے ہیں. یہ کون کر رہا ہے؟ یہ وہ لوگ کر رہے ہیں کہ جن کو دراصل خدا سے، جن کو اپنے خالق سے، جن کو اپنے کریٹر سے دشمنی ہے. اذان کے خلاف بولا جا رہا ہے کہ بھائی یہ اذان دراصل ہمارے خلاف ہے. بھائی آپ کے خلاف اذان کیسے ہو گئی؟ تو بہرحال اذان بھی دراصل اللہ تعالیٰ کا سمبل ہے. اسی طریقے سے قربانی اور اسی طریقے سے کعبۃ اللہ، یہ سارے کے سارے سمبلز ہیں. اور یہ تو میں نے چند بتائے ہیں، اس کے علاوہ بہت سارے سمبلز ہیں اسلام میں، اور ان سب کی تعظیم کرنا ضروری ہے. اب سوال یہ ہے کہ ان کی تعظیم کرنا کیوں ضروری ہے اور ان کی تعظیم ہم کیسے کہہ سکتے ہیں. یہ 2 پوائنٹس میں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا. اور اگر کوئی ان کی تعظیم نہیں کرے گا تو کیا ہوگا؟ تو دیکھیے اللہ تعالی نے انسان کو ایک نسخہ دیا ہے کہ اس نسخے کو پورا کرنا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا، کہ جو لوگ نیک بخت ہیں، سعیدو، جو لوگ نیک بخت ہیں وہ جنت میں رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ. اب جب ایک انسان کو جنت کا ٹکٹ اس وقت ملے گا جب اس کے پاس سعادت ہو. سعادت کا مطلب ہے
نیک بخت ہونا یعنی وہ نیک بن جائے. تو اب انسان کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ میں نیک کیسا بنوں, کس طریقے سے میں نیک بن سکتا ہوں, مجھے وہ سعادت کا جو ٹکٹ ہے, جنت میں داخلے کی جو چابی ہے سعادت کی, وہ مجھے کیسے ملے گی. تو اس کو سمجھنا ضروری ہے. دیکھیے ہر انسان پیدائشی طور پر اس میں جانور پنے کا غلبہ رہتا ہے, اس کے اندر بہیمیت کا غلبہ رہتا ہے. بہیمیت کو ہم انگلش میں بولتے ہیں اینیملٹی. اس کو ایک مثال سے سمجھ لیجیے. آپ ایک چھوٹے سے بچے کو لیں, جتنی خود غرضی اس بچے میں ہوگی اتنی ہی خود غرضی کم سے کم ایک جانور میں ہوتی ہے. مثلا ایک بچہ ہے, وہ کچھ کھانا چاہتا ہے, اگر آپ اس کو دیں گے تو وہ شیئر نہیں کرے گا موسٹ لائکلی, الا یہ کہ والدین نے اس کو زبردست طریقے سے ٹرین کر رکھا ہو تو بات الگ ہے, لیکن بچے شیئر نہیں کرتے. کوئی چیز ان کو کھانی ہے تو خود ہی کھائیں گے. وہ دوسرا بچہ روتا رہے گا, پیٹتا رہے گا, چلاتا رہے گا, ان کی صحت کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑنے والا نہیں ہے. ان کو بھوک لگ رہی ہے تو وہ خود ہی کھائیں گے, وہ کسی کے ساتھ شیئر نہیں کریں گے. جانور کا بھی یہ شرط ہے. ایک جانور اگر اس کو کچھ کھانا مل جائے اور دوسرا جانور چاہے کتنا ہی اس سے منت سماجت کر لے, چیخ لے, چلا لے, رو لے, پیر پٹک لے, کچھ بھی کہہ لے, وہ سننے والا نہیں ہے. جانور اپنا حصہ جتنا اس کو کھانا ہے وہ کھائے گا, وہ دوسرے کے ساتھ عام طور سے شیئر نہیں کرتا. جب ہاں اس کی بھوک پوری ہو گئی اب وہ شیئر کرے گا. تو جس طرح انسان میں بچپنے کے اندر میں نے یہ کہا کہ بچپنے کے اندر ہر انسان میں ایک جانور پن ہوتا ہے, جس کو ہم عربی میں بہیمیت کہتے ہیں اور انگلش میں ہم اینیملٹی بولتے ہیں, اور اس کی دلیل جو ہے میں نے ابھی آپ کو دی. اسی طریقے سے جس طرح جانوروں میں لالچ ہوتا ہے, ایسے ہی بچے کے اندر بھی لالچ ہوتا ہے کہ اگر آپ اس کو چاہے اس کی ضرورت نہ ہو جتنے اس کو کھانا ہے, لیکن وہ لے گا پورا. جانوروں کو بھی آپ اسی طریقے سے دیکھتے ہیں. ایسے ہی جس طرح بچوں کے اندر, جانوروں کے اندر رحم نہیں ہوتا ہے, رحم دلی نہیں ہوتی ہے, ایسے ہی بچوں کے اندر بھی رحم دلی نہیں ہوتی ہے. اس کی ایک مثال ہے, وہ یہی ہے کہ اگر ایک بچہ مثلا اس کے پاس کھانے کو ہے اور دوسرا بچہ بھوکا ہے, مثلا جس کے پاس کھانے کو ہے وہ 2 سال کا بچہ ہے یا 1.5 سال کا بچہ ہے, تھوڑی سی اس کو تمیز ہے کہ کھانا کس کو کہتے ہیں, اور ایک چھوٹا سا بچہ ہے بالکل دودھ پیتا, سمجھ لیجیے چند مہینے کا ہے, اس کے برابر میں رو رہا ہے. جو بچہ 1.5 سال کا ہے اس کے پاس دودھ ہے, وہ دودھ اپنی بوتل میں پی رہا ہے, لیکن اس کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا کہ جو 4-5 مہینے کا بچہ ہے یہ کتنا رو رہا ہے, کیوں رو رہا ہے. اس کو تو اپنے دودھ سے مطلب, اس کے دل میں کوئی رحم نہیں ہے. جس طریقے سے جانور کے دل میں کوئی رحم نہیں ہوتا, ایسے ہی بچوں کے دل میں کوئی رحم نہیں ہوتا. ہاں آہستہ آہستہ وہ یہ چیزیں سیکھتے ہیں. تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ ہر انسان کے اندر فطری طور پر جانور پنا ہوتا ہے, ہر انسان کے اندر فطری طور پر بہیمیت اور اینیملٹی ہوتی ہے. لہٰذا اب وہ بہتر کیسے بنے گا؟ وہ بہتر اس طرح اس وقت بنے گا جب اس کے اندر فرشتہ پن ہو. وہ فرشتہ بن جائے یہ ممکن نہیں ہے, فرشتہ پن ہو یعنی فرشتوں جیسی صفات ہو. جانور جیسی صفات کے ساتھ تو وہ پیدا ہوا ہے, اب یہ ہے کہ وہ فرشتوں جیسی صفات اس کے اندر ہوں, تب جا کر وہ بہتر بنے گا. یہ فرشتوں جیسی صفات اس کے اندر کب آئیں گی اور کیسے آئیں گی؟ یہ فرشتوں جیسی صفات اس کے اندر اس وقت آئیں گی جب وہ کام کرے گا جو فرشتوں کو پسند ہے. جب آپ فرشتوں والے کام کریں گے, یعنی فرشتوں کو جو کام پسند ہے وہ کام کریں گے, تو آپ کے اندر فرشتوں جیسی صفات آ جائیں گی. فرشتوں کو یہ پسند ہے کہ نماز پڑھی جائے, تو آپ جب نماز پڑھیں گے تو آپ فرشتوں کی صفات آپ کے اندر آ جائیں گے. فرشتوں کو یہ پسند ہے کہ قرآن پڑھا جائے, تو آپ جب قرآن پڑھیں گے اور قرآن کے اوپر عمل کریں گے تو آپ فرشتوں جیسی صفات اپنے اندر پائیں گے. فرشتوں کو یہ پسند ہے کہ مسجد میں جا کر نماز پڑھی جائے, تو جب آپ مسجد میں جا کر نماز پڑھیں گے تو فرشتوں جیسی کوالٹیز آپ کے اندر آ جائیں گی. فرشتوں کو یہ پسند ہے کہ نبی کی سنت کے اوپر چلا جائے, تو جب آپ نبی کی سنت کے اوپر چلیں گے تو فرشتوں جیسی صفات آپ کے اندر آ جائیں گی. فرشتوں کو یہ پسند ہے کہ خدا کی راہ میں قربانی کی جائے, تو جب آپ فرشتوں کی جیسا یہ کام کریں گے جو ان کو پسند ہے تو فرشتوں کی صفات آپ کے اندر آ جائیں گی. تو خلاصہ یہ نکلا کہ ایک انسان جنت میں اس وقت جائے گا جب وہ سعید بنے یعنی نیک بنے. نیک اس وقت بنے گا جب وہ فرشتوں والے کام کرے, فرشتوں کو جو کام پسند ہے وہ کرے, جب وہ نیک بنے گا. لہٰذا فرشتوں والے جو کام ہیں یا فرشتوں کو جو کام پسند ہیں انہی کو دراصل شعائر اللہ کہا جاتا ہے, انہی کو اللہ تعالیٰ کا سمبلز اور اللہ تعالیٰ کی علامتیں کہا جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ ان شعائر کا اللہ تعالیٰ سے تعلق اتنا گہرا ہے کہ ان کی عزت اور احترام کرنا ایسا ہی ہے جیسا کہ اللہ کی تعظیم بیان کرنا, اتنا گہرا کنیکشن ہے. اب میں یہاں سے آپ کو ایک فرق بیان کرتا ہوں جو مشرکین میں اور مسلمانوں میں فرق ہے.
देखिए मुशरिक जो है उसके यहाँ भी सिंबल्स हैं और मुसलमान के यहाँ भी सिंबल्स हैं। फर्क ये है कि एक मुशरिक उन सिंबल्स की इबादत करता है और एक मुसलमान उन सिंबल्स की ताजीम करता है, इज्जत करता है, एहतराम करता है और कुछ नहीं। हम काबे की इबादत नहीं करते हैं, हम काबे की तरफ रुख होकर अल्लाह की इबादत करते हैं, हम काबे को पूजते नहीं हैं। लेकिन एक मुशरिक जो है वो चाहे वो कितना ही जोर लगा ले, वो कितना ही कहे नहीं जी हम भी बुतों की पूजा नहीं करते, हम तो ध्यान के लिए बुतों की तरफ रुख करते हैं। आप बुत हटा लीजिए उसका, मान लीजिए एक जगह बुत रखा हुआ है, अगर आपने उस बुत को वहां से हटा लिया तो अब वो दूसरी तरफ रख दिया तो वो दूसरी तरफ रुख करेगा। हमारा यहाँ मसला क्या है? हमारे यहाँ मसला ये है कि आप काबतुल्लाह को अपनी जगह से हटा दीजिए, आप उठाकर दूसरी तरफ भी रख देंगे काबतुल्लाह को। मैं मिस्मार करने की बात नहीं कर रहा हूँ, अलियाज़ बिल्लाह, काबतुल्लाह को शहीद करने की बात नहीं हो रही है। काबतुल्लाह को जूं का तू उठाकर मस्जिद हराम में ही कोने में रख दीजिए, कोई भी आदमी काबे की तरफ रुख नहीं करेगा। रुख किया जाएगा उस मरकज की तरफ के जहां काबा रखा हुआ है, आज रखा हुआ है। आप काबे की उस चार दीवारी को हटाकर छत पे ले जाएं, मस्जिद हराम के बाहर ले जाएं, किसी दूसरे शहर में ले जाएं, मुसलमानों को कि इस जज्बात पर तो असर पड़ेगा, भाई काबतुल्लाह की बेहरमती हो रही है, लेकिन नमाज में उनका रुख बदल जाए कि अब बजाय वो मक्का मुकर्रमा की तरफ रुख करने के किसी दूसरे शहर की तरफ रुख करने लगे जहां अब काबा रखा हुआ है, ऐसा नहीं होगा। तो इससे ये साबित होता है कि मुसलमान काबे की ताजीम जरूर करते हैं लेकिन काबे की पूजा नहीं करते, काबे की इबादत नहीं करते। लेकिन आप हिंदुओं को देखेंगे, आप मुशरिकीन को देखेंगे कि वो अपने सिंबल्स की इबादत करते हैं, ताजीम तो करते ही हैं। जाहिर है जिसकी इबादत की जाएगी उसकी ताजीम भी होगी, तो ताजीम तो करते ही हैं, इज्जत और एहतराम तो करते ही हैं, साथ में वो एक स्टेप आगे जाते हैं, वो उसकी इबादत भी करते हैं। और यही दरअसल शिर्क और इस्लाम के दरमियान फर्क है। तो अल्लाह ताला के जो शाइर हैं उनकी ताजीम करनी है। अब मैं तमाम शाइर की ताजीम कैसे होगी ये तो आज के इस दर्स में बयान करना मुश्किल है, इसलिए कि ये बहुत लंबा टॉपिक है और उसकी वजह यह है कि शाइर बहुत सारे हैं। मैं सिर्फ दो बातें बयान करना चाहूंगा। चूंकि सबसे बड़ा जो शिआर है हमारे पास, सबसे बड़ी जो अल्लाह ताला की अलामत है वो है कुरान, और इस जो महीना चल रहा है रमजान, ये भी अल्लाह ताला की अलामत है। याद रखिए शिआर कोई महज कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता, बल्कि टाइम भी अल्लाह ताला की, मखसूस टाइम भी अल्लाह की अलामत हो सकता है, मखसूस जगह भी अल्लाह की अलामत हो सकती है, मखसूस चीज भी अल्लाह की अलामत हो सकती है। मसलन काबा एक ऐसी चीज है कि जिसको आप हाथ लगा सकते हैं, छू सकते हैं, वो अल्लाह की इबादत है, अल्लाह की अलामत है। लेकिन रमजान का महीना एक ऐसा महीना है कि जिसमें आप सांस तो ले सकते हैं लेकिन आप उसको हाथ नहीं लगा सकते, आप उसको एक्सपीरियंस कर सकते हैं, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि देखो ये रमजान जा रहा है, अल्लाह के रमजान किसी का नाम हो। तो रमजान जो है वो भी अल्लाह ताला की अलामत है। ऐसे ही जगह खास कुछ ऐसी हैं जो अल्लाह ताला की अलामत है, जैसे मक्का और मदीना दोनों शाइरुल्लाह में से हैं। इसी तरीके से सफा और मरवा दोनों शाइरुल्लाह में से हैं। जब मक्का फतह हो गया और हज का मौका आया तो एक कबीले ने थोड़ा सा उनको हेजिटेशन हुआ कि हम तवाफ करने के बाद सफा और मरवा के दरमियान जो सई होती है ये हम नहीं करेंगे। भाई क्यों नहीं करेंगे? इसलिए नहीं करेंगे कि जाहिलियत के जमाने में यहाँ पर दो बुत रखे हुए थे, एक बुत तो रखा हुआ था सफा के ऊपर और दूसरा बुत रखा हुआ था मरवा के ऊपर। ये दोनों पहाड़ियां हैं, जो लोग वहां गए हैं उनको अच्छी तरह मालूम है, जो लोग वहां नहीं गए हैं, ये दो पहाड़ियां हैं जो काबे के बहुत करीब हैं। और मुसलमान तवाफ करने के बाद इन पहाड़ियों की तरफ रुख करते हैं और एक पहाड़ी से दूसरी पहाड़ी तक 7 चक्कर लगाते हैं। और ये दरअसल वो हजरत हाजिरा रज़ी अल्लाहु अन्हा जो दौड़ी थी, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब उनको और उनके बेटे इस्माइल को वहां छोड़कर गए थे तो इन दो पहाड़ियों के दरमियान दौड़ी थी। तो उसी की मेमोरी में मुसलमान भी तवाफ करने के बाद उम्रे का या हज का ये करते हैं। तो जो कबीला था एक, उसको हेजिटेशन हुआ कि यहाँ पर दो बुत रखे हुए थे, एक पहाड़ी पर, दूसरा दूसरी पहाड़ी पर। एक का नाम था इसाफ और दूसरे का नाम था नाइला। तो भाई अगर हम यहाँ सई करेंगे सफा और मरवा के दरमियान तो कहीं ये इसाफ और नाइला की पूजा ना हो जाए। तो आयत नाजिल हुई कि इन्न सफा वल मरवता मिन शाइरिल्लाह, कि सफा और मरवा की जो इज्जत और एहतराम है वो इसलिए नहीं है कि यहाँ इसाफ और नाइला नामी दो बुत रखे हुए थे, बल्कि सफा और मरवा की इज्जत और एहतराम इसलिए कि अल्लाह ताला ने इनको अपना सिंबल्स करार दिया है। हाँ, मुशरिकीन ने कुछ अरसे तक इन सिंबल्स को
पोल्यूटेड बनाए रखा, यहाँ पर बुत ला के रख दिए। इससे ये साबित नहीं होता कि अब ये सिंबल्स नहीं है, सिंबल्स आज भी हैं। अब चूंकि यहाँ से बुत हटा दिए गए हैं, तो जो तरीका है खुदा ताला का बयान करदा, उसके मुताबिक तुम यहाँ पर सफा और मरवा के दरमियान चलो, फिरो, सफा मरवा के दरमियान दौड़ो। तो दो चीजें असल में बयान करनी है। पहली चीज है कुरान। कुरान करीम अल्लाह ताला का सबसे बड़ा और सबसे मशहूर सिंबल है। इसकी हमको, और अल्लाह ताला ने कहा है कि वमन युअज़्ज़िम शाइर अल्लाह, के जो अल्लाह ताला के शाइर की ताजीम करेगा, तो ये दिलों के तकवे की वजह से है। यानी दिलों का तकवा कैसे पता चलेगा कि आप शाइर की ताजीम करें, तो हमें कुरान करीम की ताजीम करनी है। कुरान करीम की हम इज्जत और एहतराम कैसे करेंगे, कुरान करीम की ताजीम कैसे करेंगे? ताजीम का कुछ लोगों ने यह तरीका समझ लिया है कि आप कुरान करीम का एक नुस्खा लाएं कहीं से, अगर आपके पास नहीं है कॉपी लाएं, और उसको आप बहुत ऊंचे अपने घर में किसी जगह आप रख दें, मसलन किसी अलमारी के ऊपर, बहुत ऊपर रख दें कहीं, और इतने ऊपर रख दें कि आमतौर से आप उसको उठाने की नौबत भी ना आए। कुछ लोगों ने ताजीम का यह मतलब समझ लिया। कुछ लोगों ने यह ताजीम का समझ लिया मतलब कि जब घर में किसी लड़की की शादी हो, मैंने बहुत से लोगों को देखा है कि, और इस तरह के फुटेज भी आते हैं कि जब लड़की की शादी होती है और लड़की को रुखसत किया जाता है, तो कुरान करीम ऊपर रख देते हैं, नीचे से लड़की निकलती है। ये गोया कि कुरान करीम की ताजीम है। ये सब के सब ये ऐसे ऐसे अकायद हैं या ऐसी चीजें हैं कि जिनका इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है, जिनका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। कुरान की ताजीम ये नहीं है कि आप उसको सबसे ऊंची जगह रख दें। वो ठीक है, आप उसको रख रहे हैं, बहुत अच्छी जगह है, बहुत अच्छी चीज है, लेकिन कुरान की असल ताजीम यह है कि आप उसको ऐसी जगह रखें जहां आपका एक्सेस हो। इतने ऊपर रख दें कि उसको उठाने की नौबत भी ना आए, तो क्या फायदा? ऐसी जगह रखिए कि आपको एक्सेस हो और आप उसको वक्तन फवक्तन पढ़ते रहें, और न सिर्फ ये कि पढ़ें बल्कि उसके ऊपर अमल भी करें। यह कुरान करीम की ताजीम है। तो उसकी तिलावत करना, अच्छा, और तिलावत करना भी वैसे ही नहीं बल्कि सही अंदाज से तिलावत करना। मुझे बड़ा अफसोस होता है कि हमारे सब कॉन्टिनेंट में अक्सर मुसलमान, अक्सरियत की बात हो रही है, बल्कि मैं अगर ये कहूं कि 90% मुस्लिम बर्रे सगीर के अंदर, सब कॉन्टिनेंट में कुरान की सही तिलावत करने पर कादिर नहीं है, वो कुरान करीम को सही तरीके से नहीं पढ़ सकते, तो ये मुबालगा नहीं होगा। ये बड़े ही अफसोस की बात है कि जो कुरान, जो किताब के जिसकी ताजीम करने का हुक्म दिया गया, अगर हमें कभी रमजान में तौफीक होती है कि हम कुरान करीम को पढ़ लें, उसे खोल लें, तो हम कुरान करीम की सही तरीके से तिलावत नहीं कर सकते। हालांकि अगर हम गलत तरीके से उसको पढ़ेंगे, यानी बगैर किसी तजवीद के उसको पढ़ेंगे, तो माना कुछ का कुछ हो जाता है। अब आप इसी को देख लीजिए, कुरान करीम की मशहूर सूरत है अल-क़ारिअतु मल-क़ारिअह वमा अदराका मल-क़ारिअह। तो आइन है अल-क़ारिअतु। अल-क़ारिअतु के माने आते हैं खटखटाने वाली चीज, रात को अचानक खटखटाने वाली चीज। लेकिन लोग उसको, आप देखेंगे बहुत से लोग पढ़ेंगे अल-क़ारिया, अल-क़ारिअतु मल-क़ारिअह। तो ये अल-क़ारिया या अल-क़ारिआ, ये क्या है? अल-क़ारिआ और अल-क़ारिआ में फर्क है। अल-क़ारिअतु का मतलब है एक औरत जो क़िराअत करने वाली है, जो तिलावत करने वाली है। इसका इस सूरत से कोई लेना देना नहीं है, ऐसी किसी औरत का सूरत से कोई ताल्लुक नहीं है। अल-क़ारिआ दरअसल क़यामत के नामों में से एक नाम है, और अल-क़ारिअतु के माने आते हैं तिलावत करने वाली औरत। तो आपने अगर अल-क़ारिअतु को अल-क़ारिअतु पढ़ दिया तो माना बिल्कुल बदल जाएंगे। और सूरत हाल ये है कि अक्सर मुसलमान सब कॉन्टिनेंट में ऐसे ही हैं कि जो कुरान करीम को गलत पढ़ते हैं, अगर उन्हें कभी कुरान करीम की तिलावत की तौफीक भी हो। इसलिए ये जरूरी है कि हम अल्लाह ताला का जो शिआर, सबसे बड़ा शिआर हमारे पास है कुरान करीम, बजाय इसके कि हम उसकी ताजीम करें, हम क्या कर रहे हैं? हम उसकी तौहीन कर रहे हैं। इसलिए जरूरी यह है कि हम कुरान करीम की तिलावत सीखें, और इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपकी उम्र क्या है। और आज तो इतनी सहूलतें हो गई हैं, अल्लाह ताला ने हमें ये जो जमाना दिया है, ये जो टेक्नोलॉजीज दी हैं, इससे इतनी सहूलतें हो गई हैं कि आपको किसी मदरसे में नहीं जाना, किसी मकतब में नहीं जाना, आप घर पे रहते हैं। आप अगर मसलन मुझे सुनने वाली कोई खातून है और उसके लिए मुमकिन नहीं है कि वो घर से बाहर निकले और किसी मदरसे में, किसी खातून के मदरसे में जाकर वो अपने कुरान करीम को ठीक करे, तो यूट्यूब के ऊपर कितनी वीडियोस ऐसी हैं, कितने ही लोग ऐसे हैं कि जो तजवीज सिखा रहे हैं, कितनी खवातीन ऐसी हैं जो तजवीज सिखा रही हैं। तो तजवीज सीखिए और कुरान करीम की तिलावत को दुरुस्त कीजिए। कोई ज्यादा लंबा नहीं, महीने 2 महीने अगर आप मेहनत करेंगे तो कुरान करीम की तिलावत सही तरीके से कर पाएंगे। तो ये दरअसल पहला हक है कि कुरान करीम की तिलावत की जाए।
دوسرا حق یہ ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت صحیح انداز سے کی جائے، اور تیسرا حق یہ ہے کہ قرآن کریم پر عمل کیا جائے۔ اگر ایک آدمی نہ قرآن کریم پڑھے، اور اگر کبھی پڑھے تو اس کی تلاوت صحیح نہ کرے، اور قرآن کریم پر عمل تو دور کی بات، تو پھر ایسے لوگوں کا کیا ہوگا؟ یاد رکھیے، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کی منظر کشی کرتے ہوئے یہ فرمایا ہے کہ وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، کہ رسول اللہ سے کہیں گے قیامت کے دن، رسول کون؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے کہیں گے یا ربی، اے میرے پروردگار، ان قومی، میرے لوگوں نے، میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا، ان قومی اتخذوا هذا القرآن، اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ کس قرآن کو؟ یہ قرآن جو اتنا قریب ہے، یہ قرآن جو بس ہر ایک کے فون میں تھا، یہ قرآن جو اس قدر اویلیبل تھا پوری دنیا میں کہ کوئی بھی آدمی کبھی بھی قرآن کا نسخہ کہیں سے بھی حاصل کر سکتا تھا، ایسے قرآن کو میری قوم نے چھوڑ دیا تھا۔ تو یاد رکھیں، وہ رسول کہ جس کی شفاعت کی ہم امید لگائے بیٹھے ہیں، اگر وہی رسول ہماری شکایت بجائے شفاعت کرنے کے ہماری شکایت خدا تعالیٰ سے کرے، تو پھر ہمیں کیسے اس کی شفاعت نصیب ہوگی؟ تو قرآن کریم کی تعظیم اتنی ضروری ہے۔ اب آئیے رمضان کے اوپر، جو ہمارا دوسرا سمبل ہے، یعنی اللہ کا، اسلام کا جو دوسرا سمبل ہے، سب سے بڑا سمبل یہ نہیں ہے، سب سے بڑا سمبل تو قرآن اور نبی اور نماز یہ ہیں۔ رمضان بھی ایک سمبل ہے، لیکن چونکہ ہم اس وقت رمضان کے مہینے میں ہیں، اس لیے میں اس کی مناسبت سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اس کی تعظیم کس طریقے سے کی جائے۔ اس کی تعظیم رمضان کو انشاءاللہ آخری نہیں ہے، آپ کی زندگیوں میں، ہماری زندگیوں میں اور بہت سارے رمضان آنے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ تو شعبان سے آپ رمضان کی تیاری کریں۔ کیسے تیاری کریں؟ بعض علماء کے بارے میں یہ منقول ہے کہ جب رمضان کا مہینہ آنے سے 6 مہینے پہلے 6 مہینے پہلے سے وہ یہ دعا مانگنے لگتے تھے کہ اللہم بلغنا رمضان، کہ اے اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا دے، ہماری عمر اتنی کر دے کہ ہم رمضان پالیں، کیونکہ رمضان اتنا بابرکت مہینہ ہے، ہم اس کو مس نہیں کرنا چاہتے۔ اللہم بلغنا رمضان، 6 مہینے پہلے سے دعا کرنا شروع کر دیتے تھے۔ یہ رمضان کی اہمیت تھی، رمضان کی تعظیم تھی۔ اس کے بعد جب رمضان ختم ہو گیا، اب 6 مہینے تک یہ دعا مانگتے تھے کہ اللہم تقبل صیامنا وقیامنا فی رمضان، کہ اے اللہ ہمارے رمضان کے روزے اور رمضان میں جو ہم نے نمازیں پڑھی ہیں اس کو قبول فرما۔ تو 6 مہینے ایک دعا، 6 مہینے دوسری دعا، پورے سال جو دعا مانگ رہے ہیں وہ ایک نہ ایک دعا ایسی ہے جس کا تعلق رمضان سے، اور بھی دعائیں مانگ رہے ہیں لیکن رمضان کے تعلق سے دعا ضرور مانگتے ہیں۔ یہ اہمیت تھی ان کے نزدیک رمضان کی، اور یہی وجہ تھی کہ جب اتنے شوق اور اتنے جذبے سے رمضان کا مہینہ آتا تھا اور اتنی دعاؤں کے بعد وہ رمضان کا مہینہ شروع ہوتا تھا، تو پھر رمضان میں جتنی زیادہ ان کے لیے عبادت ممکن ہوتی تھی اتنی وہ عبادت کرتے تھے اور اس کا زیادہ سے زیادہ ایڈوانٹیج لیتے تھے۔ بہرحال اب کچھ شعائر ایسے ہیں جو مسلمانوں نے اپنی طرف سے بڑھا لیے، ان کی کوئی تعظیم نہیں ہے بلکہ ان کو ہٹا کر سائیڈ میں رکھ دیا جائے گا۔ مثال کے طور پر آپ کچھ مسلمانوں کو دیکھیں گے کہ وہ کچھ مقامات کو اور کچھ مزارات کو مقدس سمجھتے ہیں۔ کبھی فلاں بزرگ فلاں جگہ مدفون ہے، ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے، بزرگ مدفون ہے، اللہ تعالیٰ کے ولی ہیں، اور چونکہ اللہ کے ولی ہیں اس لیے اللہ تعالیٰ کی کہ اس ولی کی عظمت ہمارے دلوں میں ہے، لیکن اس جہاں وہ دفن ہے وہ جگہ مقدس ہو جائے، جہاں وہ دفن ہے وہ پورا علاقہ مقدس ہو جائے، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ یہاں تک کہ میں یہ آگے بڑھ کر یہ کہنا چاہوں گا کہ بہت سے لوگ جب مکہ جاتے ہیں حج کے موقع پر یا عمرے کے اوپر، اور وہاں جا کر زیارتیں کرتے ہیں، تو غار حرا جائیں گے، غار سور جائیں گے، ٹھیک ہے، آپ جائیے، غار حرا کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، غار سور کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ جائیں، اس میں کوئی شک نہیں، جس چیز کی نسبت رسول اللہ سے وہ چیز مقدس ہو گئی۔ لیکن غار حرا میں جا کر آپ نماز پڑھیں، غار سور میں جا کر آپ 2 رکعت نماز پڑھیں اور یہ سمجھے کہ یہاں 2 رکعت نماز پڑھنے کا ثواب کچھ زیادہ مل جائے گا، یہ وہ شعار ہے کہ جس کا اللہ سے اور اللہ کے دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ مسلمانوں نے اپنا اضافہ کیا ہے اور یہ بدعت ہے، اور اس بدعت کو اس سے بچنا اور اس سے دور رہنا ضروری ہے۔ تو میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، دیکھیے کچھ لوگ آپ کو یہ کہیں گے نہیں غار حرا میں بھی نہیں جانا، نہیں، غار حرا میں جائیے، اس کی نسبت رسول اللہ سے، غار سور میں جائیے، اس کی نسبت رسول اللہ سے، جائیں، لیکن وہاں جائیں، اس کو دیکھیں اور وہاں سے واپس آ جائیں۔ اس کے علاوہ آپ اگر وہاں جا کر کوئی کام کریں گے کہ وہاں جا کر آپ نمازیں پڑھ رہے ہیں، جیسا کہ بہت سے لوگ کرتے ہیں، اس کے فوٹوز ہم نے دیکھے ہیں، یہ چیزیں غلط ہیں، بدعت ہے۔ اسی طریقے سے بہت سے لوگ 27 رجب کو یہ کہتے ہیں کہ 27 رجب شب معراج ہے، لہٰذا شب معراج کی ہم عبادت کریں گے، پوری رات عبادت کریں گے، ہر 27 رجب کو ایسا ہی ہوگا۔ یہ چیز بھی
ایک ایسا شعار ہے کہ جس کو لوگوں نے گڑھا ہے، اس کا دین سے اور اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ بدعت ہے۔ تو یہ دراصل وہ شعارات ہیں، تو ہمیں صرف ان شعائر کی تعظیم کرنی ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیے ہیں۔ میں نے مثال دی ہے قرآن کی، میں نے مثال دی ہے مساجد کی، مسجدوں کی تعظیم۔ آپ مسجد میں جائیں، مثلا شریعت کا یہ حکم ہے کہ ایک انسان اگر ناپاکی کی حالت میں ہو، جس کو ہم میجر امپیورٹی کہتے ہیں، ناپاکی کی حالت میں ہو تو وہ مسجد میں داخل نہ ہو۔ اب اگر آپ ناپاکی کی حالت میں اور مسجد میں داخل ہو رہے ہیں تو آپ نے اللہ کی اس مسجد کی توہین کی ہے۔ آپ اللہ کی اس مسجد کی توہین نہیں کر سکتے، یہ حرام ہے۔ اللہ کی مسجد میں پاک صاف ہو کر داخل ہو۔ اسی طریقے سے آپ مسجد میں اس لیے جا رہے ہیں کہ چلو یار وہاں جا کر آرام کریں گے، وہاں ایسی چل رہا ہے مسجد کے اندر، خوب بہترین نیند آئے گی۔ مسجدیں اس لیے نہیں ہے کہ آپ وہاں جا کر آرام کریں، مسجدیں اس لیے نہیں ہے کہ آپ اس کی بجلی استعمال کریں اور اپنے سکون اور اپنے آرام کے لیے استعمال کریں، نہیں، مسجدیں اس لیے ہے کہ وہاں اللہ کی عبادت کی جائے۔ ہاں، آپ مسجد میں اعتکاف کی نیت سے ٹھہرے ہوئے ہیں، اور چونکہ مسجد میں اعتکاف کی نیت سے ٹھہرے ہوئے ہیں اس لیے آپ نے مسجد کا اے سی، مسجد کا کولر، مسجد کا پنکھا، لائٹ استعمال کر لیا، بہت اچھی بات ہے۔ سڑک پر آپ بازار میں مثلا خریداری کرنے کے لیے آئے، آپ کو تھکان ہوئی، چلو بھائی مسجد جا کر سوئیں گے، یہ مسجد کی تعظیم کے خلاف ہے۔ تو مسجد جو اللہ تعالیٰ کے جو شعائر ہیں ان کی جو تعظیم کرے گا، دراصل یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کے دلوں میں تقویٰ ہے، اس کے دل کے اندر اللہ تعالیٰ نے خدا اپنا خوف پیدا کیا ہے۔ اور اگر کوئی شعائر اللہ کی تعظیم نہیں کرتا تو اس کے دل میں خدا کا خوف نہیں ہے، اور جس کے دل میں خدا کا خوف نہ ہو وہ نیک نہیں ہو سکتا، اور جو نیک نہیں ہو سکتا وہ جنت میں کیسے جائے گا؟ نیک ہونا دراصل جنت میں جانے کی کنجی ہے۔ تو یہ آج کے درس کا خلاصہ ہے۔